الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ پیارے نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے طریقے کی پیروی۔ نمازی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام اور آپ کی عزت اس بات کی پختہ علامت ہے کہ بندہ اپنے رب پر سچا ایمان رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کسی کا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، فقال له عمر فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ مجھ کو میرے نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھ کو محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ تم کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یقیناً آپ مجھ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعظیم اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا، نہ میری نگاہوں میں ان سے زیادہ کوئی محترم تھا۔ آپ کی تعظیم کی وجہ سے میں آپ کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں آپ کا وصف بیان کروں تو نہیں بیان کر پاؤں گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی جائے، آپ کے احکام کو نافذ کیا جائے اور آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچا جائے۔ اگر بندہ ایسا نہ کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سچا نہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، یعنی اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی جو توحید والی شریعت میں لے کر آیا ہوں اس کی اتباع کرو، سنت مطہرہ اور نبوی طریقے کو مانو جو سب سے بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ اس وقت تم کو اونچے مرتبے ملیں گے، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچے دل اور خوش ہونے والے نفس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی نہ کرے اور قبول و تابعداری کرتے ہوئے آپ کی شریعت اور سنت کو تسلیم کرنے کے پل پر رک نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اسے پورے طور پر تسلیم کر لیں۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنچا دیا ہے، ہمارے ذمے اس کو مان لینا ہے۔ جو صحابہ کی سیرت پڑھے گا اسے معلوم ہوگا کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے۔ وہ نہ تو آپ کی بات سے ہٹتے تھے اور نہ اس سے ادھر ادھر ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو بھی کرتے تھے اسے میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس پر میں ضرور عمل کروں گا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے آپ کی عمل کی ہوئی کوئی چیز چھوڑ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یعنی مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا سچ کر دکھایا، ان میں سے کچھ نے اپنی جان دے دی اور کچھ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی۔ تو مومن کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی میں سچا ہو تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یعنی جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کو قوت دی، ان کی مدد کی اور ان کے ساتھ اتارے گئے نور کی پیروی کی، یقیناً وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے طریقے کی پیروی پر ہماری مدد فرمائے اور ہمیں جنت میں نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ یہی سب سے اچھے رفیق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔